ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمیں بدلنا ہوگا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختلف ایپیسوڈز میں مختلف ٹاپکس پر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں آج ایک اسپیشل ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیت کی اہمیت۔ جی ہاں ناظرین، نیت ہماری زندگی میں اس کا بہت ہی عمل دخل ہے۔ اچھی نیت الحمدللہ بندے کو جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بری نیت بندے کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نیت اچھی ہوگی تو اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے، اعمال کی صورت میں اچھے ظاہر ہوں گے، اور اگر نیت میں ہی فساد ہوگا، نیت ہی بری ہوگی، تو اس کا امپیکٹ جو پڑے گا، اس کا اثر جو اعمال پر پڑے گا وہ یقیناً نیگیٹو پڑے گا، برا پڑے گا، اور وہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ نیت کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ملتا ہے کہ مومن کو اس کے چند روز کے عمل سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اچھی اچھی نیتوں کے صدقے میں اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے ناظرین۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اچھی اچھی نیتوں کو شامل کر لیں، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت ہم بنائیں۔ جتنی نیتیں اچھی ہماری ہوں گی، زیادہ ہوں گی، ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، اور جتنی نیتیں ہماری کم ہوں گی، ثواب بھی اس کے مطابق ملے گا۔ اور یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو نیک اعمال کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں ایک نیک عمل یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ نے آج ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیت کرنے کی سعادت حاصل کی؟ تو اگر ہماری یہ عادت نہیں ہے تو ہم آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنے گھر سے مسجد با جماعت نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے تو وہ تقریباً، آپ نے جو گنتی نیتوں کی بتائی ہے، وہ تقریباً 40 نیتیں لکھ کر عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ عمل کی نیت بندہ کر لے، خدا نخواستہ کسی سبب وہ عمل نہ بھی کر سکا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے
اسے ان اعمال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ بندہ یہ نیت کرے گھر سے نکلتے وقت کہ میں انشاءاللہ مسجد کا دیدار کروں گا، مسجد میں نیک نمازیوں کی صحبت حاصل کروں گا، کوئی بڑے بزرگ ملیں گے ان کو سلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب دینے کی سعادت حاصل کروں گا، میں مومنین اور صالحین سے مصافحے کی سعادت حاصل کروں گا، میں کسی کو اگر برائی میں مبتلا دیکھوں گا تو اسے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اگر نیک عمل میرے ذہن میں آیا اور موقع محل رہا تو میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے کی سعادت لوگوں کو حاصل کروں گا۔ اس طریقے سے کئی ملٹیپل نیتیں کر کے بندہ گھر سے نکل سکتا ہے، اور راستے میں اگر کوئی نابینا دکھ گیا تو اس کو جو ہے راستہ پار کرا دوں گا، اس کو سہارا دے دوں گا، کوئی اگر مدد کی مجھ سے درخواست کرے گا، اگر میرے پاس استطاعت ہوئی تو میں اس کی مدد بھی کر دوں گا۔ اس طریقے سے اچھی اچھی نیتیں کر کے جب بندہ گھر سے نکلے گا نا نماز کے لیے، اور خدا نخواستہ اس کو کیسا کوئی عمل کرنے کی جو ہے نہ اس کو وسعت ہوئی، نہ توفیق ملی، نہ استطاعت ہوئی کسی سبب سے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ان اعمال کی نیت پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین، روایتوں میں ملتا ہے، دیکھیں ہمارا رب کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑا، اور اس وقت ایک نیک صالح بندہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے کاش یہ ریت کا ٹیلا جو ہے یہ اگر آٹے کا ہوتا، اناج کا ہوتا نا، تو آج میں اسے خرید کر لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتا، فی سبیل اللہ خیرات کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ جا کر اس بندے کو یہ خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ اے بندے، تمہیں ہم نے ریت کے ٹیلے کے برابر اناج خرید کر خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین، نہ وہ ریت کا ٹیلا اناج میں تبدیل ہوا، نہ اس شخص نے اس کو خریدا، نہ لوگوں میں تقسیم کیا، لیکن اس کی سچی اور کامل نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح کئی واقعات جو ہے کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا سخی تھا، اس کا ایک باغ تھا جس میں پھل، مختلف قسم کے پھل لگے ہوتے تھے۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی پھل پک جاتے اور ان کو توڑنے کا وقت آتا تو اس کی ایک اچھی عادت تھی کہ وہ غربا، فقراء و مساکین کو بلاتا تھا، اور جو تجارت کے لیے وہ پھل توڑتا تھا ساتھ ہی یہ انسٹرکشن دے دیتا تھا، یہ ہدایت دے دیتا تھا فقراء اور مساکین کو کہ جب یہ پھل اوپر سے گریں گے تو انہیں جو باہر گریں گے وہ تم سمیٹ لینا اور وہ تم لے جانا، اس پر تمہارا حق ہے۔ اور جو ڈبے میں اور جو بھی سامان ہوتا تھا، جو بھی چیز ہوتی تھی اس کے اندر وہ پھل توڑتا تھا تجارت کے لیے، وہ کہتا تھا کہ وہ میرے ہوں گے، لیکن جو باہر توڑنے کے وقت گریں گے وہ فقراء سے کہتا تھا کہ وہ تم اٹھا لے جانا، تم استعمال کر لینا۔ اب یہ اس کی نیت کی برکت سے، اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا تھا، یہ بڑا خوش و خرم رہتا تھا۔ لیکن ایک بار یوں ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے جو 3 بیٹے تھے، تینوں نے یہ باہم مشاورت کی، مشورہ کیا کہ یار ہم جو مال توڑتے ہیں، جو ٹہنیوں سے پھل گراتے ہیں، تو جو ہمارا حصے کا ہے وہ ہم فروخت کر لیتے ہیں، لیکن دیگر جو پھل فقراء جو لے جاتے ہیں اگر وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے تو اس میں ہمارے لیے کتنا پروفٹ ہوگا۔ جو بینیفٹ فقراء و مساکین کو ہم دے دیتے ہیں، ہم اس بینیفٹ سے محروم ہو جاتے ہیں، اس فائدے سے، اس پروفٹ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم فقراء اور مساکین کو انفارم کیے بغیر ایسے وقت میں پھل توڑیں جس میں کوئی وہاں آ نہ سکے، اور سارے کا سارا پھل ہم ہی لے جائیں، اور فقراء اور مساکین کو جو پھل چلے جاتا تھا وہ ان کو نہ جائے، اور ہم اس کو بٹور کر لے جائیں، سمیٹ کر لے جائیں اور بازار میں فروخت کریں، تو جو نفع فقراء و مساکین میں تقسیم ہو جاتا تھا وہ نفع ہمیں ملے گا، ہم کیوں اسے ضائع کریں۔ چنانچہ اس نیت کے ساتھ، اس بری نیت کے ساتھ، اس قبیح نیت کے ساتھ جب یہ لوگ باغیچے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باغیچے میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا باغ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اور جب یہ تینوں یہ منظر دیکھتے ہیں تو سب سے چھوٹا جو بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ سب ہماری خبیث نیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم اپنی یہ باطل نیت کو ساتھ نہ لاتے،
اگر ان بیچارے فقراء اور مساکین کا حق ہم نہ مارتے تو شاید آج یہ باغ میں مصیبت نہیں آتی۔ یہ آج جو مصیبت آئی ہے وہ ہماری فساد نیت کا سبب ہے۔ چنانچہ تینوں اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ایسی کوئی باطل نیت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ باغبانی شروع کریں گے، اور جو بھی پھل اس میں آئیں گے اس میں ہم اپنے لیے جو لیں گے وہ بھی لیں گے، اور ساتھ میں جو پھل گر جاتے تھے، جو فقراء و مساکین لے جاتے تھے، ہم ان بیچاروں کا حق نہیں ماریں گے، ہم ان کو بھی پھل لینے دیں گے۔ اب دوبارہ جب توبہ کر کے اس نیت کے ساتھ باغبانی وہ شروع کرتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں پھل اس میں پک کے آتے ہیں، اور جب یہ فقراء اور مساکین کو بلاتے ہیں تو حسب معمول پہلے کی طرح وہ پھل توڑ کر اپنے لیے بھی تجارت کے لیے رکھتے ہیں اور فقراء اور مساکین کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے کاروبار میں پہلے کی طرح وسعت و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملا؟ اس واقعے سے یہ درس ملا کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جو رزق ہم حاصل کر رہے ہیں، جو دولت اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ فقراء کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، ہمارے ضرورت مند رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ ہم صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ آج تو نفسا نفسی کا دور ہے، بڑا جو ہے پرآشوب ماحول ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، ہر کوئی اپنے میں پریشان ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں ہی سوچنا چاہیے، اپنے فیوچر کے بارے میں ہی پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں ہی جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے۔ کسی اور کے بارے میں سوچ کر ہمیں کیا کرنا؟ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ درست نہیں ہے ناظرین۔ یہ سوچ سے ہمیں باہر آنا چاہیے، اس سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا، اور ہمیں بری نیتوں کو اچھی نیتوں سے تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ آج وقت کی ضرورت ہے، یہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے، یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، یہ ساری دنیا کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، نیتوں کے فساد کو دور کریں۔ نیت کا عمل دخل زندگی میں، ملک میں، معاشرے میں، گھر میں اس قدر ہوتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ اس کے ضمن میں سناتا ہوں کہ ایک جوان اور ایک بوڑھا دونوں کسان تھے۔ کتابوں میں واقعہ نقل ہے کہ دونوں کسان تھے اور یہ دونوں کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ کھیتی باڑی میں کیا ہوتا ہے؟ ہل چلایا جاتا ہے، فصل بوئی جاتی ہے، آب پاشی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب فصل بڑھتی ہے تو اس کو کاٹ کر جو ہے بیچ کر بازار میں کسان جو ہے اس کا نفع حاصل کرتا ہے، اجرت حاصل کرتا ہے، اسی کے ذریعے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو ایک جوان اور ایک بوڑھا دونوں کسان نے مل کر پارٹنرشپ میں کھیتی باڑی کی۔ غور سے سنیے گا ناظرین، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ انہوں نے کھیتی باڑی کی، اور کھیتی باڑی جب کرنے کے بعد جب پوری مکمل کھیت میں فصل تیار ہو گئی تو مناسب وقت میں انہوں نے فصل کی کٹائی کی، اور گیہوں کی وہ فصل تھی، انہوں نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور اس گیہوں کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ گیہوں کا جب ڈھیر بن کے تیار ہوا تو دونوں نے اس کو آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا کہ آپ کے حصے کی فصل کے جو اناج ہے وہ آپ لے لیجئے، میرے حصے کی فصل کا جو اناج میں لے لیتا ہوں، اور اسے لے جا کر بازار میں فروخت کر کے اس کی اجرت حاصل کریں گے، اس کی جو قیمت ہے وہ وصول کر لیں گے۔ اب ہوا یوں، تقسیم کرنے کے دوران جس آلے سے یہ لوگ تقسیم کر رہے تھے وہ تو تقسیم مسلسل کر رہے تھے، لیکن بوڑھا شخص یہ سوچتا تھا یہ بیچارہ میرا پارٹنر جو ہے نا یہ جوان ہے اور اس کی پوری زندگی ابھی باقی ہے، تو میرے سے زیادہ ضرورت یہ فصل کی، اس کے نفع کی، اس کی اجرت کی اس جوان کو ہے۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھا اپنے حصے کے اناج میں سے تھوڑا سی اناج اس کے سائڈ کر دیتا تھا چپکے سے، کہ جوان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ بوڑھا شخص اپنے حصے میں سے خاموشی کے ساتھ جوان کی طرف کچھ کر رہا تھا، اور جوان تقسیم کے دوران یہ سوچ کر کہ بوڑھے کو مجھ سے زیادہ حاجت ہے، اپنے حصے میں سے کچھ اناج بوڑھے کی طرف کر دے رہا تھا۔ اچھی نیت کی کیسی برکت ہے! دونوں پارٹنر ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال قربان کر رہے ہیں اور اس کو بتا بھی نہیں رہے کہ میں نے اپنے حصے میں سے تھوڑا آپ کی طرف کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان میں کیسی برکت عطا فرمائی کہ وہ اناج ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ لوگ تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں، اور بادشاہ بھی حصول برکت کے لیے اس اچھی نیتوں والے اناج کو اپنے حصے میں جو ہے شامل کر رہا ہے، اپنے خزانے میں رکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں اس کا کیا حال ہے؟ الامان والحفیظ،
پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پارٹنر کو ایک دوسرے پارٹنر پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے نا، کہ بھائی پتہ نہیں کتنی جو ہے یہ بندہ مارجن رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. حالانکہ ایگریمنٹ بنتا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک تذبذب رہتا ہے، ایک تجسس رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ایمانداری سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ پراپر طریقے سے پروفٹ مجھے شیئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو یہ ناظرین آج جو ہمارے اعمال ہے، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، وہ کتنا بدل چکا ہے. اور آج حقیقت ہے کہ روحانیت کی کمی ہمارے اندر آ گئی ہے. ایک اور واقعہ نیت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کی جو ہے خبر گیری لباس تبدیل کر کے کیا کرتا تھا. تو اس کی عادت تھی کہ جا کر خاموشی کے ساتھ اجنبی بن کر لوگوں کے پاس جاتا اور دیکھتا کہ لوگ کس حال میں ہیں. ایک دفعہ ایک ایسے مکان پہ وہ پہنچا جہاں اندر جو ہے کچھ گائے بندھی ہوئی تھی اور ان کا روزی کا جو ذریعہ تھا وہ گائے کے دودھ کو بازار میں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے. بادشاہ وہاں پر گیا، سلام کر کے اندر گیا. مہمان نواز بھی تھے وہ لوگ، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا شخص بادشاہ ہے. انہوں نے اجنبی مسافر سمجھ کے اس کو بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور میزبانی کے طور پہ مہمان کی خدمت کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں. کچھ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں. لہٰذا مہمان کو جب ان لوگوں نے بٹھایا اور اس گھر کا جو بچہ تھا وہ جب گائے کا دودھ دوہنے کے لیے گیا، دودھ نکالنے کے لیے گیا، تو جو بالٹی تھی بادشاہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جب یہ بچہ دودھ دو رہا ہے تھن سے تو یہ بالٹی تقریباً پوری بھر کے لبریز ہو گئی. گائے نے اتنا دودھ دیا. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میرے رعایا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس ایسی ایسی گائے ہے جو اتنا دودھ دیتی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں. اب میں ان پر ٹیکس لگاؤں گا تاکہ ان کے مال سے مجھے بھی نفع ملے. اب دل میں اس نے خیال کیا، اس نے کسی کو بولا نہیں. اب جب اس بچے نے دوسری گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ تقریباً آدھی بالٹی تک نکلا. جیسے ہی آدھی بالٹی دودھ نکلا تو اس بچے نے فوراً اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اس لیے ہماری گائے کا دودھ جو ہے وہ پہلے کی بنسبت کم نکلا ہے. اللہ اکبر. ناظرین سوچنے کا مقام ہے. اس بچے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو شخص بیٹھا ہے وہ یہ خیال کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ جو سرپرستی کرتا ہے ملک کی، قوم کی، اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس کی نیت میں فساد آ گیا تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر تمام رعایا پر پڑتا ہے، لوگوں کے روزگار پر پڑتا ہے، لوگوں کے مال و دولت پہ پڑتا ہے، لوگوں کی چیزوں پر پڑتا ہے. بچے نے فوراً کہا کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا امی جان، اس لیے دوسری گائے کا دودھ جتنا نکلنا چاہیے تھا اتنا نہیں نکلا. اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ لگتا ہے میری یہ نیت کا فساد ہے جو اس بچے نے یہ ابھی کہا اپنی ماں سے، اور یہ دوسری گائے کے دودھ میں کمی واقع ہوئی ہے. لہٰذا بادشاہ نے فوراً اپنی اس نیت سے رجوع کیا، دل ہی دل میں توبہ کیا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنی اس نیت سے رجوع کرتا ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا. اب جب تیسری گائے کا دودھ دوہنے کی باری آئی اور اس بچے نے جب دودھ نکالا تو پہلے کی طرح بالٹی بھر کے اس گائے نے دودھ دیا، اور بچے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی ماں سے کہا امی جان، ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت سدھر گئی ہے، اس کی نیت کا فطور دور ہو گیا ہے، اس لیے ہماری تیسری گائے نے ہمیں پہلے کی طرح دودھ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، نہ اس بچے کو معلوم تھا کہ بیٹھا ہوا مہمان شخص جو ہے جس کی میں میزبانی کر رہا ہوں وہ بادشاہ وقت ہے اور اس کی نیت میں فطور آ گیا، اسے پتا بھی نہیں تھا. لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ ملک کا جو حاکم ہوتا ہے اگر اس کی نیت میں فساد آ جائے، اس کی نیت بگڑ جائے تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر رعایا پر ہوتا ہے، جو اس کے مملوک ہیں، جو اس کی حکومت کے تحت ہیں، ان پر ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ناظرین نیت کی اصلاح کی بہت سخت حاجت ہے. نیت ہی اصل ہے، نیت ہی جان ہے، نیت ہی کل ہے، نیت ہی تمام ہے. اگر نیت ہماری درست ہوگی تو نیت پر ہی ہمارا عمل کا دار و مدار ہے. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو پیش کی. اچھی نیت ہوگی، اچھے نتائج ملیں گے. بری نیت ہوگی، برے نتیجے ظاہر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فساد نیت سے محفوظ فرمائے اور جو بھی اعمال خیر ہم بجا لائیں اس میں خوب اچھی پیاری پیاری نیک صالح نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خوشحال رہیے، صحت مند رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل